کہ آپ حدیث کو نہیں مانتے. آپ حدیث کو کیوں نہیں مانتے غامدی صاحب؟ میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے علماء کی یہ باتیں بھی سنی ہوں گی اور آپ نے میری کتابیں بھی پڑھی ہوں گی. میں نے اسلام پر جو کتاب لکھی ہے اس میں پورا کا پورا دین بے کم و کاس جیسے میں سمجھتا ہوں بیان کر دیا ہے. یہ کتاب میزان کے نام سے شائع شدہ ہے. اس کتاب کو آپ کھولیے. اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ دین کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. جس چیز کو آپ اپنی تقریر، تصویب، اپنے قول، فعل سے دین قرار دیں وہی دین ہے، اور قیامت تک اب وہی چیز دین قرار پائے گی جس کو آپ نے دین قرار دیا ہو. یہاں سے میری کتاب شروع ہوتی ہے. اس کے بعد میں نے آگے یہ لکھا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین ہمیں کن صورتوں میں ملا ہے. یہاں سے کتاب کی ابتدا ہو رہی ہے. جو آیت آپ نے پڑھی ہے اگر آپ اس کا سادہ ترجمہ کر دیجئے اور میرے ان جملوں کو ان کے مقابل میں رکھ دیتے تو ایک ہی بات ہے. یعنی میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن سے ہم دین اخذ کرتے ہیں. جو چیز دین کو دین بناتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکشن ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو اگر اپنے قول سے بیان کر دیا ہے، اپنے فعل سے بیان کر دیا ہے، کسی چیز کو آپ نے برقرار رکھا ہے جس کو اصطلاح میں تقریر و تصویب کہا جاتا ہے تو وہی دین ہے. اور اس معاملے میں ادنا درجے کے کسی انحراف کو بھی جائز نہیں سمجھتا. آپ اگر اجازت دیں تو میں آپ کو وہ پیراگراف پڑھ کر سنا دیتا ہوں. یعنی میری کتاب میزان کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے. پہلا جملہ ہی یہ ہے کہ دین اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جو اس نے پہلے انسان کی فطرت میں الہام فرمائی اور اس کے بعد اس کی تمام ضروری تفصیلات کے ساتھ اپنے پیغمبروں کی وساطت سے انسان کو دی ہے. اس سلسلے کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. چنانچہ دین کا تنہا ماخذ اس زمین پر اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات والا صفات ہے. یہ صرف انہی کی ہستی ہے کہ جس سے قیامت تک بنی آدم کو ان کے پروردگار کی ہدایت میسر ہو سکتی، اور یہ صرف انہی کا مقام ہے کہ اپنے قول و فعل اور تقریر و تصویب سے وہ جس چیز کو دین قرار دیں وہی اب رہتی دنیا تک دین حق قرار پائے. یہ میرا موقف ہے. میرا احساس یہ ہے کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں انہوں نے یا تو سر سید کو اور پرویز صاحب کو نہیں پڑھا اور یا پھر مجھے نہیں پڑھا. آپ صاحب پرویز صاحب کی حدیث کے بارے میں جو فکر ہے اگر ہم اس کی تلخیص کریں تو وہ حدیث کو کوئی دینی اور شرعی حجت تسلیم نہیں کرتے ہیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریح ارشادات کو وقتی اور ہنگامی فیصلہ قرار دیتے ہیں. ہم آپ کی کتاب کا مطالعہ کریں تو آپ اس میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیثیت نبوت و رسالت میں جو کچھ کیا اس کی تاریخ کا حتمی ماخذ قرآن ہے. یہ چیز حدیث کے دائرے میں نہیں آتی کہ وہ کسی نئے حکم کا ماخذ بن سکے. اور پھر آپ آگے چل کے لکھتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ دین کے اندر کسی عقیدے اور عمل کا اضافہ ہی نہیں کرتی. تو کیا فرق ہے آپ کی اور پرویز صاحب کی فکر میں؟ آپ دونوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. یہ جو باتیں آپ نے میری نسبت سے بیان کی ہیں یہ اس طرح نہیں ہے، نہ میں نے اس طریقے سے ان کو لکھا ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ میرے اور ان کے مابین فرق یہ ہے کہ ان کے نزدیک قرآن مجید دین کا اصل ماخذ ہے. قرآن مجید دین کا تنہا ماخذ ہے. قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے صرف وہ دین ہے. اور آپ یہ دیکھیے یہ کتب شمالی اور کتب جنوبی کا فرق ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں محمد الرسول اللہ دین کا تنہا ماخذ ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دین کی حیثیت سے پیش کیا وہ دین ہے. اس کے بعد میں یہ بتا رہا ہوں اپنی کتاب میں، اگر آپ اسی پہلے صفحے کو دیکھیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین کن صورتوں میں ملا ہے، تو میں نے بتایا ہے کہ قرآن کی صورت میں ملا ہے. یعنی دین کا ماخذ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. انہوں نے ہم کو قرآن دیا ہے. پھر میں یہ کہتا ہوں انہوں نے ایک دوسری چیز دی ہے، انہوں نے ہمیں سنت دی ہے. اور یہ بتاتا ہوں کہ یہ دونوں کے دونوں دین کے حتمی ماخذ ہیں. ان دونوں کے ذریعے سے ہم دین کو اخذ کرتے ہیں. اس کے بعد یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں اخبار احاد کی صورت میں ملی ہیں ان کی کیا حیثیت ہے. اور پھر یہ بتاتا ہوں کہ اخبار احاد کے ذریعے سے جو کچھ ملا ہے وہ اصل میں تفہیم و تبیین کی نوعیت رکھتا ہے یا وہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا بیان ہے. یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے حتمی حجت کی حیثیت رکھتی ہیں. ان کے بارے میں آگے چل کر یہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ حدیث کا دائرہ ہے. اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ حدیث کی حجیت جس کو آپ کہتے ہیں وہ میں نے کن الفاظ میں اپنی اس کتاب میں بیان کی ہے. مجھے تعجب ہوتا ہے
کہ یہ سب باتیں لوگ یہ سب پڑھ کے کہہ رہے ہیں. میں نے پہلے حدیث کا دائرہ متعین کیا ہے کہ وہ کن موضوعات سے متعلق مواد اپنے اندر رکھتی ہے. یعنی وہ یا تو تفہیم و تبیین کو اپنے اندر رکھے گی یا پھر رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ کا بیان ہوگی. اس دائرے کو متعین کرنے کے بعد میں نے لکھا ہے اس دائرے کے اندر البتہ حدیث کی حجت ہر اس شخص پر قائم ہو جاتی ہے جو اس کی صحت پر مطمئن ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل یا تقریر و تصویب کی حیثیت سے اسے قبول کر لیتا ہے. اس سے انحراف پھر اس کے لیے جائز نہیں رہتا بلکہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کا کوئی حکم یا فیصلہ اگر اس حدیث پہ بیان کیا گیا ہے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے. اس سے زیادہ صریح، اس سے زیادہ واضح حدیث کی حجت کس شخص نے بیان کی ہے؟